لله. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے انہیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. ایمان والوں کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے. دنیا میں ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے محبت کرے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے. ایسے کون سے اسباب اور اعمال ہے کہ جنہیں انسان اختیار کرے تو اللہ کی رضامندی اسے حاصل ہو اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو. میں 10 اسباب و اعمال آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائے تو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں گے، اور اللہ رب العزت کی جب رضا حاصل ہو جائے گی اور اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی تو دنیا میں انسان کے لیے ہر کام سہل ہو جائے گا. سب سے پہلا عمل جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے وہ ہے نماز. نماز کا اہتمام کرنا. جس قدر نماز کا اہتمام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدر محبت بندے کو نصیب ہوتی ہے. ایمان لانے کے بعد چونکہ تمام اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اور فرمایا جو شخص نماز قائم کرے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً یہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. انسان سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا قیامت کے دن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. سنن ترمذی کی روایت ہے کہ انسان کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا اور سب سے پہلا اس سے سوال ہوگا: اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃہ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے، اور اگر کسی انسان کی نماز درست ہوئی تو یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا، اور اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی تو یقیناً وہ شخص گھاٹے میں پڑ گیا، خسارے میں پڑ گیا. اس لیے پہلی چیز جس کے ذریعے محبت الہی حاصل ہوگی وہ ہے نماز کا اہتمام کیا جائے. آج کے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے نماز کے معاملے میں بڑی سستی نظر آ رہی ہے. عموماً جمعے کی نماز کا اہتمام تو ہوتا ہے لیکن دیگر نمازوں میں نمازی کم نظر آتے ہیں، خصوصاً فجر کی نماز میں. اس لیے نماز کا اہتمام ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام ہو. سلف نے اتنا اہتمام کیا کہ ان کی زندگی گزر جاتی تھی، ان سے تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی تھی. رئیس التابعین سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا، ما نودی للصلاة منذ 40 سنة الا وسعید بن المسیب فی المسجد۔ 40 سال سے سعید ابن مسیب کا معمول تھا یہ آذان سے پہلے مسجد میں موجود ہوتے تھے، یعنی 40 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ انہوں نے نماز ادا کی ہے، اور آذان بعد میں ہوتی اور ان کی مسجد آمد پہلے ہوتی تھی۔ اور فرماتے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نماز میں کسی کی گدی دیکھی ہو، مطلب تھا میں نے دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی، میں نے ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھی ہے۔ حضرت میاں جی نور محمد رحمہ اللہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مشائخ چشت میں لکھا کہ فرماتے تھے الحمدللہ میری زندگی کے 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ مجھ سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے پہلی چیز میں نے عرض کی، نماز کا اہتمام ہو اور نماز بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ حلیۃ الاولیاء میں ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس قدر خشوع و خضوع تھا کہ مسجد کی ایک دیوار گر گئی، نمازیوں میں بگدڑ مچ گئی، مسجد سے بھاگنے لگے، لیکن یہ اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز ختم کی تو کسی نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ مسجد کے اندر ایک طرف کی دیوار گر گئی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا۔ نماز میں اس قدر خشوع و خضوع تھا کہ اللہ کے علاوہ سے ان لوگوں کا تعلق کٹ جاتا تھا۔ یہی مسلم بن یسار ہیں، حلیۃ الاولیاء میں واقعہ ہے، گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، اچانک کچھ چور گھر میں داخل ہو گئے، جیسے وہ آئے گھر کا ساز و سامان چرا رہے تھے، یہ اپنی نماز میں مشغول تھے۔ نماز جب ختم ہوئی تو گھر والوں نے کہا آپ کو پتہ نہ چلا کہ چور آئے تھے سامان چوری کر کے لے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں ہوا۔ تو نماز میں ایسا اللہ کے ساتھ تعلق تھا، خشوع و خضوع اس قدر تھا کہ اللہ کے ماں سوا ہر چیز سے ان کا تعلق کٹ گیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت الہی کے 10 اعمال و اسباب ہیں، ان میں سب سے پہلا سبب ہے نماز۔ اس لیے نماز کا اہتمام ہو اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام ہو اور خشوع و خضوع کے ساتھ ہو۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں واقعہ ہے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تھے، پرندے ان کے دائیں اور بائیں کندھے پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، اتنا بھی ان کے جسم میں حرکت نہیں تھی کہ کوئی پرندہ اڑ کے چلا جائے، اتنے اطمینان کے ساتھ باوقار انداز میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس لیے پہلا عمل جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوگا وہ ہے نماز کا اہتمام کیا جائے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ اہتمام کیا جائے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک بڑے محدث گزرے ہیں عبید اللہ بن عمر قواریری رحمۃ اللہ علیہ، ساری زندگی ان کا معمول تھا کہ کبھی ان سے جماعت کی نماز نہیں چھوٹتی تھی، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے ہاں مہمان آ گئے، مہمانوں کی کثرت تھی، عین نماز کا وقت تھا، انہوں نے دسترخوان لگایا تاکہ مہمان کھانا کھا لیں، تو امید تھی کہ انشاءاللہ جماعت کی نماز ہمیں مل جائے گی۔ تو جب مہمانوں نے کھانا کھایا اتفاق سے تاخیر ہو گئی اور جماعت کی نماز ان سے نکل گئی۔ اب یہ دوڑتے ہوئے مسجد آئے، پتہ چلا نماز ہو گئی ہے، دوسری مسجد گئے، معلوم ہوا جماعت ہو گئی، ارد گرد کی تمام مسجدوں میں گئے لیکن جماعت کی نماز ہو گئی تھی۔ تو یہ آئے اور انہوں نے جماعت کی نماز کو 27 مرتبہ دہرایا، کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، تو آج مجھ سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو اس نماز کو 27 دفعہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد دل تھوڑا مطمئن تھا کہ انشاءاللہ مجھے جماعت کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ جب یہ رات کو سوئے، امام ذہبی لکھتے ہیں کہ خواب دیکھا، خواب میں یہ ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے شاہ سوار بھی موجود ہیں،
لیکن وہ تمام شاہ سوار ان سے بہت آگے نکل گئے اور یہ بہت پیچھے ہیں۔ یہ اپنے گھوڑے کو مارتے بھی ہیں لیکن گھوڑا پھر بھی اتنا تیز نہیں بھاگتا، گھوڑا سست چل رہا ہے۔ یہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ میں ان کے قریب پہنچ جاؤں لیکن نہیں پہنچ سکتے، تو بہت پریشان ہوتے ہیں۔ اتنے میں جو شاہ سوار آگے بڑھ گئے تھے ان میں سے ایک نے آواز دی اور اس نے کہا تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے اور نہ ہم سے آگے نکل سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور تم نے عشاء کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، اس لیے تم ہمارے قریب نہیں آ سکتے۔ بلا وجہ نہ اپنے آپ کو تھکاؤ اور نہ اپنے گھوڑے پر بے تحاشا ظلم کرو اور اسے مارو، تم ہم سے نہ آگے بڑھ سکتے ہو نہ ہمارے قریب آ سکتے ہو، اس لیے کہ تم سے جماعت کی نماز چھوٹ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا 10 اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، ان میں سب سے پہلا عمل ہے نماز کا اہتمام ہو، دوسرا عمل ہے تلاوت کا اہتمام ہو۔ تلاوت جتنی کثرت سے ہوگی اتنا اللہ رب العزت کی محبت انسان کو نصیب ہوگی۔ قرآن کریم کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت پسند ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مناقب احمد بن حنبل، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار ہوا۔ اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ، آپ کو سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا احمد، مجھے سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت پسند ہے۔ امام احمد نے فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھیں پسند ہے یا بغیر سمجھے پڑھیں پسند ہے، کہ اگر ہمیں ترجمہ نہ آئے، تشریح کا پتہ نہ ہو تو کیا اے اللہ تب بھی آپ کو پسند ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا بفہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھو تب بھی مجھے پسند ہے، تمہیں اس کا ترجمہ نہ آتا ہو پڑھو تب بھی مجھے پسند ہے۔ تو اللہ کو سب سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت پسند ہے، اسی لیے تو اس کے ہر لفظ پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کتاب لکھے اور اس کی لکھی ہوئی کتاب کو یہ پڑھے تو مصنف کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میری تصنیف کو فلاں شخص نے پڑھا، تو اللہ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں جب کوئی اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے۔ جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سلف میں ایسے لوگ گزرے کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا۔ 2 صحابہ میں، 2 تابعین میں، صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان اور حضرت تمیم داری، تابعین میں سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ اس امت کے وہ 4 آدمی تھے جنہوں نے 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کو بے حد پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورہ بینہ پڑھوں۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی ابن کعب کے سامنے پڑھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا اور مجھے کہا کہ ابی ابن کعب کے سامنے سورہ بینہ پڑھو۔ تو ابی ابن کعب خوشی سے رونے لگ گئے۔ انسان جب زیادہ خوش ہوتا ہے تب بھی روتا ہے، تو خوشی میں رونے لگ گئے کہ رب العالمین نے امام الانبیاء سے کہا کہ تم ابی ابن کعب کے سامنے سورہ بینہ پڑھو۔ تو اللہ کو تلاوت بے حد پسند ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ، قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں کیسے آپ کے سامنے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور سے قرآن سنوں، تم پڑھو تاکہ میں سنوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت سورہ نساء کی شروع کر دی اور پڑھتے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے تھے۔ اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہم ساری امتوں کو لے کر آئیں گے
اور ان تمام امتوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر عبداللہ ابن مسعود پہنچے، فرماتے ہیں میں نے جو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کے چہرے مبارک پر آنسو ہی آنسو تھے۔ تو اللہ کے رسول کو بھی تلاوت بہت پسند ہے۔ صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن میں امام بخاری نے باب باندھا، باب نزول القرآن والملائکہ، قرآن کریم کا نزول، ملائکہ کا نزول، کہ یہ کس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو باب نزول السکینۃ عند قراءۃ القرآن والملائکہ، اللہ فرشتوں کو بھی اتارتا ہے اور انسان کو اطمینان دلاتا ہے جب کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے۔ امام بخاری نے واقعہ لکھا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا، قریب میں انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ جب یہ رات تہجد میں تلاوت کرتے تھے تو گھوڑا بھی ان کی تلاوت میں جھومتا تھا، تو کبھی آگے کی طرف بڑھتا گھوڑا، کبھی پیچھے کی طرف آتا، کبھی دائیں کبھی بائیں، قرآن سن کر وہ بھی جھومنے لگ گیا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کو رون نہ ڈالے، تو میں نے جلدی سے نماز ختم کی۔ اچانک جو میں نے نگاہ ڈالی آسمان پر، میں نے دیکھا کہ آسمان چمک رہا تھا، ستارے چمک رہے تھے، آسمان میں روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ صبح آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، اسید کاش تم پڑھتے رہتے، تم اپنی تلاوت ختم نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے قرآن پڑھا تو یہ فرشتے نیچے اتر گئے تھے، تمہاری تلاوت سن رہے تھے، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح کے وقت لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو اس سے اندازہ کرو قرآن کی تلاوت پر سکینہ بھی نازل ہوتی ہے، فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محبت الہی کے 10 اعمال و اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 ذکر۔ اللہ کا ذکر جتنی کثرت سے ہوگا اتنا اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی عبادت کے ساتھ کثرت کی قید نہیں لگائی، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کی قید لگائی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو اللہ کو ذکر بہت پسند ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو مجھے دوسرے اعمال سے مستغنی کرے اور میں اسے ہمیشہ مضبوطی سے پکڑ کے رکھوں، زندگی بھر اس پہ عمل کرتا رہوں، کوئی ایک عمل مجھے بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تمہاری زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر ہو، یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو ذکر بہت پسند ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اسے بار بار یاد کرتا ہے۔ تو جب اللہ سے محبت ہوگی تو زبان پہ اللہ کا تذکرہ ہوگا۔ آج چونکہ اللہ سے صحیح معنوں میں محبت نہیں، اس لیے زبان پہ دولت کا، پیسے کا، مال کا، عورت کا، سیاست کا، شہرت کا تذکرہ تو ہے، رب کا تذکرہ کوئی نہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اس کی 5 منٹ کی گفتگو سنو، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو سمجھو اس کے دل میں محبت الہی ہے، اور اگر نہیں ہے تو سمجھنا چاہیے صحیح معنوں میں اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اس لیے تیسری چیز میں نے عرض کی، ذکر کا اہتمام ہو، جتنا کثرت سے ہو انسان ذکر کرے، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ نمبر 4 اتباع رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اتباع ہوگی اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم،
اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ اتباع رسول۔ اور جو اتباع نہیں کرتا اللہ اس کو بھی سزا دنیا میں دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ ابن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے تکبر میں کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا سکتا تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن اس نے تکبر میں کہا کہ میں تو دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہیں کھا سکتے اور تم اپنے ہاتھ کو منہ تک نہیں اٹھا سکتے تو کبھی بھی نہیں اٹھاؤ گے۔ وہی ہوا، حضور کی بد دعا لگی، ساری زندگی پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا نہ سکا۔ اتباع سے منہ موڑا، حضور کے حکم کو ٹھکرایا تو اللہ نے اسی طرح کر دیا کہ جو کہہ رہا تھا میں ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، تو اللہ نے ہاتھ سے طاقت چھین لی۔ ہاتھ میں اٹھانے کی طاقت تو رب نے ڈالی ہے، ہاتھ میں کام کرنے کی طاقت تو رب العالمین نے ڈالی ہے، وہ جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اس لیے اتباع رسول ہو۔ صحابہ میں یہ اتباع کا جذبہ تھا۔ امام ابو داود نے سنن ابی داود کتاب الادب باب ما جاء فی البنا میں واقعہ لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا گھر تھا، اس پہ گنبد بنا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ بتایا گیا فلاں صحابی کا۔ آپ نے کہا اس نے گنبد کیوں گھر پہ بنایا ہے؟ آپ کو یہ پسند نہ آیا چونکہ اس میں غیروں کے ساتھ مشابہت تھی۔ تو اگلے دن جب وہ صحابی مجلس میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ دوسری طرف سے آئے، آپ نے پھر اعراض کیا، پھر آئے، آپ نے پھر اعراض کیا، ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، صحابہ سے پوچھا کہ حضور نے میری طرف توجہ نہیں کی، معلوم نہیں حضور کیوں ناراض ہیں؟ تو ایک صحابی نے کہا تم نے گھر پہ گنبد بنایا، حضور کو یہ پسند نہیں ہے۔ وہ صحابی اسی وقت گئے، گنبد بھی گرا دیا، گھر کی عمارت بھی گرا دی، کہ جب حضور کو پسند نہیں ہے تو ہمیں بھی پسند نہیں۔ اس درجے کی صحابہ میں محبت اور اتباع تھی۔ تو چوتھا عمل کہ اگر ہم چاہیں کہ ہم سے اللہ محبت کرے وہ ہے اتباع للہ۔